السلام علیکم دوستو، جان رکھو حالات اور پریشانیاں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر انسان پر مختلف طریقے سے آتی جاتی رہتی ہے۔ جیسے رات کے بعد دن کا اجالا، جیسے بچپن کے بعد جوانی، اور جیسے سردی کے بعد گرمی، اور جیسے زرخیز کے بعد گلبہار۔ سنو، اگر آپ بھی مایوس حالات سے غمگین ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے، اور گھبرا جاتے ہیں گرمی سے، زمانہ سے، تو دھیان سے سنیں، پریشان نہ ہو۔ اسے پتا ہے آپ کون سے حالات میں ہیں، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، چیز کے ملنے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ماضی کو، مستقبل کے حالات کو، اس مہربان رب پر آیا ہے سارے زمانے، اور اس پر کھلے ہوئے ہیں۔ وہی تو کاتب تقدیر ہے، اور وہی تو پہلیاں بناتا ہے، اور اسے معجزے تو دکھانے ہیں۔ لیکن جان رکھو، وہ آپ کو کیوں مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر آپ کو اپنے رب سے محبت اور یقین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے، بلکہ زندگی کے ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، وہ ہمت نہ ہارے، وہ بزدل نہ بنے، اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے۔ تو جان رکھو، وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا رب کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑو، تم کمزور پڑ کے ٹوٹ نہ جاؤ، تم بکھر نہ جاؤ۔ تو وہ جانتا ہے کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں آئے دن نئے نئے حالات، تکلیفیں، مشکلیں اپنا روپ بدل بدل کر آئے گی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً ہم تم کو اپنی مال اور جان میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور ضرور تم سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ضرور بہت سی ایذا کو سنو گے۔ اگر تم متقی بن جاؤ اور صبر سے کام لو تو بلا صبح یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ جان رکھو، اللہ آزمائش بھیجتا ہے، پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کا گھوٹ بھرنا بھی سکھا دیتا ہے۔ لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں نا تو مرہم بھی اسی کے پاس ہے نا۔ جیسے بیماری وہی لاتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے حضرت ایوب علیہ السلام کو 17 سال بیماری کی حالت میں رکھ کر چند لمحوں میں شفا بخش دی، اور کھوئی ہوئی مال اور دولت، بیوی بچے، سب کچھ لوٹا دیے۔ اسی حالت میں رکھ کر آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ معجزے اتروا سکتے ہو، ایسے معجزہ جس سے تمہاری عقل بھی حیران رہ جائے، اور تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے، اور تم شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ۔ جان رکھو، تمہیں مضبوط رہ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہر جگہ ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جس نے گمان کیا اللہ اسے مطمئن کرے گا، بس اللہ نے اسے اس کے گمان سے بھی زیادہ 2 گنا عطا کیا۔ سنو، یہ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب ایک وقت مقررہ رکھتی ہے، ایک مقرر مدت کے لیے ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری یہ درد بھی اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن جان رکھو، یہ آزمائش کہ وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ تو سنو، وہ مہربان رب اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز یقینی اشارے اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کو استعمال کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں کبھی محروم نہیں چھوڑا، اور یہ 2 انمول چیزیں معجزہ کو حرکت دے دیتی ہے۔ یہی 2 ہیرے ہیں، آسمان دنیا پر کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ کیسے؟ تو جان رکھو، کان رکھو، صبر کا صلہ بھی مدد کے ساتھ ملے گا، نماز کی برکت سے، اور نماز کے بعد
جو بھی دعائیں مانگوگے تو اس کے ذریعے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا. اور جان رکھو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. دعا اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اور جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول بھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ساتھ ملے گا، کیونکہ وہ رحمان خود کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو تمہیں دوں گا، تم تھوڑا صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں نا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور رکو ایک اور نعمت بھی میں تمہیں دیتا ہوں، وہ تمہیں سب سے محبوب بھی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جان رکھو جب تک سونے کو آگ میں تپایا نہیں جاتا تب تک وہ قیمتی نہیں بنتا، جب تک گرم ہوا کے جھونکے پھلوں پر نہیں لگتے تب تک وہ نہیں پکتے. اس لیے تمہیں بھی آزمایا جاتا ہے لیکن تمہیں سفل کرنے کا حوصلہ تاکید دیا جاتا ہے. اگر تم گر جاؤ تو اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تم مانگتے ہو تو تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے، تم ہر مصیبت میں رحم دل رہتے ہو، پھر درد سہنے سے بھی مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت پانے کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خود رب کریم ہی تمہارا دوست بن جاتا ہے. جانتے ہو یہ سب تب ہوتا ہے جب تم اللہ پر توکل کامل رکھ کر اپنے دل کو مضبوط کر لیتے ہو. حالات جیسے بھی ہو تمہارا ایمان اور یقین کبھی نہیں ڈگمگائے گا. یاد رکھو جو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں اس کی مصلحت اور ہماری بہتری شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے. اور سوچو تو وہ تو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا مددگار ہونا آپ کے لیے کافی ہے. جان رکھو اس سے زیادہ بہتر ہماری کوئی نہیں سن سکتا. یہ بات بھی جان لو کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور وہ چاہے تو ایک اشارے میں ساری دنیا کو ہلا سکتا ہے. سارے حالات، دکھ، درد، تکلیفیں ان کے لیے مکڑی کے جالے ہیں. وہ اپنے عذاب کے ایک جھاڑو سے ساری مکڑی کے جالوں کو صاف کر سکتا ہے. جان رکھو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ تمہاری مشکل، تمہارا غم تو اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. دیکھو یہ مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہے لیکن اس اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں. اس کا ایک نام ہے السمیع، یعنی بہت زیادہ سننے والا. وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، اور تمہارے کام کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، تمہاری مشکل پلک جھپکتے ہی حل بھی کر دیتا ہے. تو بس یہ بات سوچنا ہی اچھا ہے کہ ہمیں یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے تو ضرور اس میں بہتر سمجھا ہوگا. تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی جبکہ تمہاری مشکلیں پلک جھپکتے ہی حل ہو جانی ہیں. اگر اس نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہ خود ہی نکال دے گا، بس تھوڑا صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جانتے ہو اللہ نے فرعون کو کیوں غرق کیا تھا؟ تو سنو، ہم تو اپنے رب سے وہی کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور اپنی قوم کو سکھلایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ان پر بھروسہ بھی کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو. اور اس پر ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے ان پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم کے ہاتھ آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں کے ہاتھ سے نجات دیجیے. یہی دعا تھی جو بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے نجات کا ذریعہ بنی تھی. آپ غم نہ کرے، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اعمال خوب کرے، خوب مانگے. انشاءاللہ اللہ پاک یہ بھی تائید کے دروازے ضرور کھولے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے انشاءاللہ. ہماری دلی دعا آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے، اللہ آپ کو ہر حالات میں عافیت کے ساتھ بدل دے اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دوستو آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون محسوس ہوا ہو تو ایک کامنٹ ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.